أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اپنے بہت سارے پہلوؤں کی وجہ سے بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے جانے والا ٹاپک ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس 1 گھنٹے میں جو میرے پاس ہے ایک کلی تصویر آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ کیا صورتحال ہے آج کے نظام تعلیم کی، اور یہ نظام تعلیم اور جو ویلیوز جن ویلیوز پر بیسڈ ہے یہ نظام تعلیم جو آج پوری دنیا میں رائج ہے، چاہے اسلامی ممالک ہوں اور چاہے غیر اسلامی ممالک ہوں، اور ہمارا آج کا جو مسلمان نوجوان ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوا ہے اور متاثر ہو رہا ہے اس نظام تعلیم سے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جو میں ہمیشہ اور ہر جگہ، ہر درس میں اور ہر مجلس میں جہاں بھی موقع ملتا ہے مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ جب تک ہم اس دین کو نہیں پہچانیں گے جو حقیقی دین ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے جو ہم تک پہنچا ہے، جب تک ہمیں اصل اسلام کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم ان نتائج کی توقع نہیں رکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جن نتائج کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں مومنین کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بات آپ سب ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ تصور بہت غلط تصور ہے دین کے بارے میں، بلکہ دین کی تباہی کا سبب ہے، ہمارے اندر دین کی تباہی کا سبب ہے یہ تصور کہ دین کی باتیں آخرت کے لیے صرف۔ اللہ نے دین زندگی گزارنے کے ایک سسٹم کے طور پر، ایک نظام، مکمل نظام کے طور پر اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمیں بہت ہی افسوسناک صورتحال کا سامنا ہے، اور وہ یہ کہ ہماری جو دینی محفلیں ہیں اس میں اسلام کے جو عملی زندگی کے ساتھ مربوط مسائل ہیں اور اہداف ہیں وہ بیان نہیں کیے جاتے، اور دینی محافل میں آنے والے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر دنیا کے لیے، یعنی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کوئی رہنمائی لینے نہیں جا رہے، بلکہ ہم اپنی بخشش کروانے جا رہے ہیں، اپنے گناہ معاف کروانے جا رہے ہیں، اپنی جنت کنفرم کروانے جا رہے ہیں۔ جو کچھ ہم وہاں پہ سنیں گے، لیکن جو کچھ ہم وہاں پہ سنیں گے اس کا تعلق ہماری پریکٹیکل زندگیوں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شیطانی پروجیکٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ دین کو انسانوں کی دنیا سے الگ کر دیا جائے، دین کو دنیا سے کاٹ دیا جائے
اور ایک ایسی چیز کے طور پر پیش کیا جائے، ذہنوں میں بٹھا دیا جائے کہ جس کا ان کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دین کی چیزوں کو استعمال کر کے منتیں اور مرادیں اور یہ پوری ہوتی. لیکن دین مجھے بتائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو الگ کر دو. شیطان اور شیطان کے لشکر یہ چاہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اچھا، جو نسل اپنی جوانی گزار چکے ہیں، جو ذرا اگلی ایج میں چلے گئے ہیں، ان کو زیادہ فکر رہتی ہے مثلا آخرت کی، تو وہ چونکہ زندگی تو اب مین گزار چکے ہیں. لیکن جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر اسی پرابلم کی وجہ سے آہستہ آہستہ دینی محافل سے بیزاری کا رجحان بڑھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم وہاں پر جائیں گے تو کیا لے کر آئیں گے، ادھر تو لوگ جاتے ہیں خطیب کو، خطبہ کو سن کر مزہ لینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے. آپ تصور کیجئے ایک نوجوان، ایک اسٹوڈنٹ، کالج کا اسٹوڈنٹ یا ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، ہمارا بچہ یا بچی، وہ اپنے سامنے جو زندگی کو دیکھ رہا ہے اس زندگی کے لیے روٹین میں جو محافل میں باتیں کی جاتی ہیں، دینی محافل میں، اسے کیا ملے گا؟ اگر ہم لوگوں نے اس بات پر توجہ نہ دی اور اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، تو میں آپ کو وہ سٹوری سنانا چاہتا ہوں آج کے اس سیمینار میں کہ جو بلا دین کے سر پر، مسیحیت کے سر پر یورپ میں آئی تھی، مغرب میں آئی تھی. اور بہت سارے اینگل سے جب آج کے ہم اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں، ایک آدھا استثناء اس کو الگ کر کے، باقی میجورٹی اسلامی ممالک میں جو ہم دین کے ساتھ کیا جانے والا حال دیکھتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں، انہی حالات سے گزر رہے ہیں دین کے بارے میں، جن حالات سے چند سو سال پہلے یورپ گزرا تھا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے دین کو اپنی اجتماعی زندگی سے، اپنی سیاسی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا. یہ کیوں ہوا تھا؟ آپ جانتے ہیں ایک زمانہ ہے جس کو رینیسانس کہتے ہیں یورپ میں، ویسٹ میں. یہ جو آج آپ جس معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو غرق ہے مادیت میں، اور ہماری ساری آرزوئیں، ہمارے سارے پلان، ہمارے اپنے لیے بھی اور ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی، یہ سارے کے سارے اس انقلاب کی پیداوار ہے. ہم سب آج بھی اسی کی زد میں ہیں جو ان 200-300 سالوں میں ہوا یورپ میں، امریکہ میں، اٹلی سے شروع ہوا 14ویں صدی میں، جسے رینیسانس کہتے ہیں. رینیسانس کیا چیز تھی؟ ایک تحریک شروع ہوئی جو اٹلی سے شروع ہوئی، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہم نے انسان کو مرکز بنا کر، انسان کے فوائد کو، انسان کی زندگی کو انسانی نگاہ سے، سپر نیچرل نگاہ سے نہیں، کسی ڈیوائن، سو کالڈ ڈیوائن نگاہ سے نہیں، کسی الہی نگاہ سے نہیں، کسی دینی نگاہ سے نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کو، انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، انسان کے مثلا حقوق کو، انسان کے لیے کیسے قوانین ہونے چاہیے، انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کو انسانی نگاہ سے دیکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو دین کے نمائندے تھے،
انہوں نے اپنے غلط رویوں سے لوگوں کے اندر دین سے ایک بیزاری پیدا کر دی تھی. یہ جو انسانی نگاہ سے انسانی زندگی کو دیکھنا ہے اور انسان کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے، تو اس سے آرٹ نے ترقی کی، لٹریچر کی دنیا میں ایک تبدیلی آئی، اور آہستہ آہستہ یہ جڑ گئی سائنس کے اندر ایک ترقی کے زمانے سے. یہاں سے ایک تحریک کا آغاز ہوا دین کے خلاف. اس بات پر انشاءاللہ آپ توجہ کریں. میں پھر عرض کر دوں کہ اگرچہ وقت کم ہے، اس پوری داستان کو سنانے کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے، لیکن یہ جاننا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آج آپ جس نظام تعلیم میں پڑھ رہے ہیں، جن سکولز میں جاتے ہیں، اور وہ والدین کے جو پریشان ہیں مثلاً اپنے بچوں کے دین کے بارے میں، وہ بڑے شوق سے جن اداروں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرواتے ہیں اور ان اداروں میں پڑھنے کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے بہت روشن مستقبل کے وہ خواب دیکھتے ہیں، یعنی خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ میں بھیجتے ہیں کہ جہاں سے وہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے جس ذہنیت پہ پریشان ہے. ایک دیندار ماں اور ایک دیندار باپ، یعنی اپنی پریشانی والی جگہ پر بھیجنے کے لیے مجبور ہے وہ بیچارہ یا بیچاری اپنے بچوں کو. یہ نظام تعلیم کن لوگوں نے بنایا ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں حکومت اس وقت چرچ کے پاس تھی. چرچ سے اگر کوئی نظریہ پاس ہوتا تھا تو وہ نظریہ قابل قبول ہوتا تھا معاشرے میں، اور اگر کوئی چرچ کے عقیدے کے خلاف بات کرتا تھا تو اس پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا دیتے تھے، اسے جیل میں ڈال دیتے تھے، اسے پکڑ لیتے تھے. اس کی ایک مثال گیلیلیو کی ہے. چرچ والوں نے، توجہ کیجیے گا، بات سمجھیے گا تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو کھول کر، چرچ کا جو اس وقت مقبول نظریہ تھا اس کائنات کے بارے میں، تو وہ یہ تھا کہ کسی پرانے فلسفے پر بیس جس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں تھا. جیسے قرآن کہتا ہے نا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، یہ دلیل دیتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے. جب لینس ایجاد ہوا، یہ جو رنسانس کے زمانے میں جن چیزوں نے انسان کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ڈالا، ان میں سے ایک لینس کی ایجاد ہے. لینس جب ایجاد ہوا تو انسان کے دیکھنے کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی. وہ چیزیں، وہ چھوٹی چیزیں کہ جو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا اب دیکھ سکتا تھا، مائکروسکوپ بنا لیا. وہ دور کی چیزیں کہ جو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، ٹیلیسکوپ کے نتیجے میں وہ بھی دیکھنے لگا. اب اس آسمان کے مشاہدے کے بعد حضرت گیلیلیو نے ایک ایسا نظریہ پیش کر دیا یا کر بیٹھا کہ جو چرچ کے عقیدے کے خلاف تھا. کیسے دین کے بارے میں بیزاری پیدا ہوتی ہے لوگوں میں، عوام میں، اور خاص طور پہ نوجوان نسل میں. یہ بالکل جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، یہ بالکل وہی بات ہے جو آج کل بعض خطیبوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جو مانے گا وہ حلال زادہ ہے، جو نہیں مانے گا وہ حرام زادہ ہے. یہ علمی دلیل دے رہے ہیں، ایک سوچنے والے بندے کو دین سے بیزار کرتے ہیں. آپ توجہ کریں، کسی شخص کے
حلال زادہ نہ ہونے میں اگر کسی کا قصور ہے تو اس مرد اور عورت کا قصور ہے جنہوں نے گناہ کیا. سوچے ذرا. اور اس نظریے کی حماقت اور اس کی بے عقلی کا اندازہ لگائیں جو رائج ہے، جس کو اس بات سن کے مزہ ہے وہ جا کے اپنی ماں کو شاباش دے گھر میں کہ اس نے گناہ نہیں کیا. وہ شخص جس کو ہم حرام زادہ کہتے ہیں، یعنی جو حلال لیگل چائلڈ نہیں ہوتا، اس کے ان لیگل چائلڈ ہونے میں، اس کے حرام زادہ ہونے میں کس کا قصور ہے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں. تو وہ کام کہ جو اس کے ماں باپ نے، ایک عورت اور ایک مرد نے کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی سزا اللہ اس بچے کو دے گا کہ اس کے دل میں مثلا آپ کہتے ہیں حب علی پیدا نہیں ہوگا. یہ کون سا دین ہے؟ اس کو جب بھی کوئی اس مردہ قسم کی فضا سے، وہ دین کے جس میں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے مانو اگر تب حلال زادے ہو، اگر نہیں مانو اگر تو حلال زادے نہیں ہو، اس فضا میں پیدا ہونے، جب بھی کوئی اس سے باہر نکلے گا، ایک جگہ سے کوئی کھڑکی نکال کے اس فضا سے باہر نکل کے سوچے گا، آہستہ آہستہ سارا دن اس کے سامنے مشکوک ہو جائے گا اس قسم کی اسٹوپڈ باتوں سے. آپ سوچیں نا، دو بندوں نے گناہ کیا اور اس کی وجہ سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے نتیجے میں ایک بچہ وجود میں آیا، اور ان کے گناہ کی سزا اس بچے کو مل رہی ہے کہ اس کے دل میں مثلا جناب امیر کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ حرام زادہ ہے. اس سے زیادہ احمقانہ کی بات ہوگی؟ جب عقل استعمال کیے بغیر، اور جہاں پر جن معاملات میں سائنٹیفک پروف کی ضرورت ہے، وہاں پہ بغیر سائنٹیفک پروف کے آپ ایک نظریہ قائم کر لو، جیسے چرچ نے کسی پرانی تھیوری پر بیسڈ یہ نظریہ قائم کیا ہوا تھا کہ زمین سینٹر، مرکز، زمین یہ ارتھ، یہ سینٹر ہے اس کائنات کا، اور یہ جو سورج ہے یہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل باطل اور غلط نظریہ. سب سے پہلی دفعہ گیلیلیو نے آسمان کے مشاہدے کے بعد، اسے ٹیلیسکوپ کے ذریعے مشاہدے کے بعد، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جس سے ہم زیادہ آشنا ہے، عقیدہ. آپ کو پتہ ہے عقیدے کے بارے میں بنیادی شرط یہ ہے کہ کسی سے سن کر بغیر دلیل کے جو عقیدہ ہو اس کی ایک دھیلے کی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. ہم اسے کہتے ہیں دینی زبان میں کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. اصول دین میں تقلید جائز نہیں. کیا مطلب؟ اللہ موجود ہے یا اللہ ایک ہے، اللہ کے بارے میں یہ بات جب میں نے تسلیم کی ہے تو میرے پاس دلیل ہونی چاہیے. اگر کہ مجھ سے پوچھے اللہ کیوں ایک ہے، میں کہوں کیونکہ میرے ابا کہتے تھے اللہ ایک ہے، یہ نہ قابل قبول ہے. کیونکہ ہماری مسجد کے مولانا صاحب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، نہ قابل قبول ہے. یہ دین بے جڑ روٹس کے بغیر دین ہوتا ہے. جب بھی تھوڑی سی ہوا چلتی ہے یہ اکھڑ کے ساتھ چلا جاتا ہے. یہ وہ دین ہوتا ہے جس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے. وہ کسی کی بات نہ سنو، وہ گمراہ کر دے گا. اس محفل میں جب وہ گمراہ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنا کمزور ہے کہ ہلکی سی آواز چلی تو اس کا دین اکھڑ جائے گا. ہاں، جس کا دین عقل پر، شعور پر، بصیرت پر، جس کے عقائد اور نظریات جس کے قائم ہوں، وہ طوفان بھی آ جائیں تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے کمزور دین والوں کو بھی ڈیفینڈ کرنے کا وہ کام انجام دیتا ہے، ان کو بھی سنبھالے رکھتا ہے اگر خود مضبوط ہو.
اس نے جب اعلان کیا، یہ ایک صلوات پڑھیے محمد والوں، اس نے گیلیلیو نے جب یہ اعلان کیا تو اس کے خلاف کیس ہو گیا، جسے بلاسفیمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اس پر توہین مذہب کا مقدمہ ہو گیا اور اس کو اس کے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا، اور جو جہاں تک مجھے معلوم ہے آخر عمر تک تقریباً یہ اسی حالت میں رہا۔ چرچ والوں نے اس کو پریشر میں رکھا۔ اب چونکہ بڑی شخصیت تھی، بڑا دماغ تھا، تو لوگوں نے جو چرچ کے کرتا دھرتا تھے ان سے سفارشیں شروع کی کہ آپ کوئی لینینسی کا مظاہرہ کریں اس کے ساتھ، گیلیلیو کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ توبہ کر لے، یعنی یہ جو غلط عقیدہ اس نے اپنایا ہے اس سے توبہ کر لے تو ہم اسے معاف کر دیں گے، اس کے کیس پہ نظر ثانی کریں گے۔ تو لوگ آئے گیلیلیو کے پاس۔ مجھے اس واقعے کی اوتھینٹسٹی کا بہت زیادہ معلوم نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات سننے والی ہے، اور بات ہے بھی حقیقت، گیلیلیو نے کی ہو یا نہ کی ہو، بات حقیقت ہے کہ جب لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے، اس زمانے کے مسیحی مولویوں سے جان چھڑانے کے لیے، کون سے مولویوں کی بات کر رہا ہوں، کون سے پادریوں کی بات کر رہا ہوں، جن کا عقل سے کام نہیں ہے، اپنی پرانی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، چاہے اس کی بیس کوئی نہیں ان کے پاس۔ گیلیلیو سے کہا کہ آپ توبہ کر لیں، ظاہری طور پہ توبہ کر لیں تاکہ جان چھوٹے آپ کی اس پریشر سے، نظر بندی سے۔ تو ان کے جواب میں جب انہوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا اس پر، تو گیلیلیو نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جان چھڑانے کے لیے اگر تم کہتے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں، جو ہم کہتے ہیں کہ میں اس جو نظریہ میں نے پیش کیا ہے کہ سورج کے گرد گھومتی ہے زمین اور سورج نہیں گھومتا زمین کے گرد، میں اس باطل عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کر دیتا ہوں، لیکن میری یہ بات یاد رکھو۔ یہ گیلیلیو نے ان سے کہا کہ میری یہ بات یاد رکھو کہ گیلیلیو ایک بار نہیں 1000 بار بھی توبہ کر لے اس نظریے سے، تب بھی زمین ہی گھومے گی سورج کے گرد، میری توبہ کرنے سے حقیقت چینج نہیں ہوگی۔ آج بچے کو پتہ ہے کہ مثلا یہ جو سولر سسٹم ہے، اس میں سینٹر میں، اس کے سینٹر میں سورج ہے، سورج نامی ستارہ ہے، اور باقی جو پلینٹس ہیں جن میں سے ایک زمین ہے وہ گھومتی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم آج بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، شاید آپ کی نظروں سے ایک کلپ گزرا ہو ایک عالم دین، سو کالڈ عالم دین کا، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے فلان کا نام لے رہے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا کہ زمین گول نہیں ہے، چپٹی ہے، اور اس میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے 100 دلائل پیش کیے۔ زمین گول نہیں ہے بلکہ زمین ایسے جیسے یہ ٹیبل ہے۔ اب ان کے کلپ کو لوگ جو ہیں وہ جوکس بنا کے فارورڈ کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ ایک سٹوپڈ بات کر رہا ہے یا اپنے کسی بزرگ کی بے دلیل بات کو اندھی عقیدت کی وجہ سے آگے لوگوں کو بتا رہے، آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں سمجھ رہے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، جبکہ دین سے دور کرنے کا بندوبست کر رہے نوجوان نسل کو، جو کہیں گے اتنے سٹوپڈ لوگ ہیں، ان سے ہم زندگی گزارنا سیکھیں گے، جو حقیقت سے اتنے دور ہے کہ ایک چیز جو 100% بالکل ثبوت کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے، تجربے کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے، اس کے یہ بالکل اپوزٹ بات کریں، ان سے ہم دین
ان سے ہم سیکھیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ان سے ہم سیکھیں ہماری زندگی کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، ان سے ہم زندگی یہ کوئی زندگی گزارنے کا سسٹم دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. یہ ہوا یورپ. ایک سبات پڑھے محمد والے. کچھ پوائنٹس جو میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے اس کو آپ سنتے جائیے اور تاکہ میں اس کو ختم کر سکوں. یہ ایکچولی سیکولرزم کی ہسٹری ہے. سیکولرزم کیسے شروع سے موجود تھا، لیکن اٹھان جو لی سیکولرزم نے وہ اس زمانے میں، رینیسانس کے زمانے میں. The church reaches a dead end in answering the needs of the society. یہ ہوا. اب لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سائنس اور سائنس سے مربوط لوگ ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں کہ جن سے انسانوں کی زندگی بہت بہتر ہو رہی ہے. میں نے ایک مثال دی لینس کی. ایک اور چیز جو ایجاد ہوئی اس زمانے میں وہ پرنٹنگ مشین تھی. اس سے پہلے پرنٹنگ مشین کے ایجاد ہونے سے پہلے کتابوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، چونکہ ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی. تو محدود بائبل بہت عام نہیں تھی، محدود چرچز کے اندر، اور بالکل کم لوگوں کو دسترس حاصل تھی. پرنٹنگ مشین جب ایجاد ہوئی تو انفارمیشن کا ایک گویا کہ دھماکہ ہو گیا، سیلاب آ گیا. وہ بکس کے جو پہلے صرف چند لوگوں کے پاس تھی، وہ علم، وہ موضوعات جو چند لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اب پورے معاشرے میں پھیل گئے. یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا انفارمیشن کا. تین بڑے انقلاب ہیں انفارمیشن کے انسانی زندگی میں. ایک، جب انسان نے قلم استعمال کرنا سیکھا تھا، لکھنا سیکھا تھا. کیونکہ اس سے پہلے جو پچھلے لوگوں نے کام کیا ہوتا تھا، ان کی باتیں ہوتی تھی، وہ محفوظ نہیں رہتی تھی. بھول گئے تو بھول گئے. لیکن لکھنے کے ذریعے جب انسان نے کام کرنا شروع کیا تو پچھلوں کی باتیں محفوظ ہونے شروع ہوئی. انسان کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی. کیونکہ پھر اگلی نسل جو آتی تھی ان کو بھی زیرو سے شروع نہیں کرنا پڑتا تھا. اگر پچھلی نسل مثلا 9 تک چلی گئی تو 9 سے آگے وہ شروع کرتے تھے. پڑھ کے محفوظ شدہ چیز کو جان لیتے تھے. دوسرا جو انقلاب آیا اس علم کی دنیا میں وہ تب تھا جب پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی. اور تیسرا انقلاب کب آیا آپ بتائیے؟ انڈسٹریل ریولوشن 1860. ہمارے زمانے میں تھی. انفارمیشن کے اعتبار سے انفارمیشن کا تیسرا دھماکہ کب ہوا دنیا میں پھیلنے کا؟ بڑا سادہ ہے. آپ سب اس میں بعض اوقات بیماری کی حد تک مبتلا ہے. انٹرنیٹ کی جو دریافت تھی، اس سے تیسرا بہت بڑا، اتنا بڑا ہے کہ جس کو ابھی تک سنبھال بھی نہیں پایا. اس میں بیر ہے، اتنا تیز فلو ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب آپ کا بچہ، آپ کا جوان، آپ لوگ صرف ایک اپنے محلے کی مسجد کے مولانا سے مربوط نہیں، یا یہ کہ صرف ان سے مربوط نہیں ہے جو آپ کی مسجد میں انوائٹ کیے جاتے ہیں، بلکہ آپ ایک ہی ٹائم میں پوری دنیا کے جس سے چاہے آپ مربوط ہو سکتے ہیں، اور آپ مختلف قسم کے لوگوں کو سنتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو تیسرا یہ بلاسٹ انفارمیشن کا انٹرنیٹ. اس زمانے میں اسٹیم انجن بن گیا. اسی طرح میڈیکل سائنس، دوائیاں، وبا پھیلی انگلینڈ میں، پلیگ، لوگ مر رہے ہیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مشکلات ہے زندگی کی، ہمارا جو زندگی گزارنے کی سہولیات ہیں، یہ ہمیں کہاں سے مل رہی ہے، مشکلات کہاں سے سالو ہو رہی ہیں. وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ میڈیسنز کون دے رہا ہے؟ چرچ دے رہے ہیں یا چرچ کے علاوہ لوگ دے رہے ہیں؟
چرچ کے علاوہ لوگ دے رہے ہیں، ان کا چرچ سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسٹیم انجن کسے بنانا چاہیے تھا؟ پادری کو بنانا چاہیے تھا. لینس کس کو ایجاد کرنا چاہیے تھا؟ پادری کو ایجاد کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں دین کے خلاف کام کیسے ہوا، اور اس ترقی نے کیا کردار ادا کیا. ہم یوں کہیں گے کہ شیطان اور شیطانی لشکر نے کام کیسے کیا اور آج کیسے کر رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں سوال ڈالا گیا. وہ لوگ کہ جن کو مجبور کر دیا گیا تھا چرچ کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں اپنا سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، سخت سزائیں دی جاتی تھی ان کو. ان لوگوں سے اس نظریاتی طور پر پسی ہوئی عوام سے یہ کہا گیا کہ یار تم سوچو تو صحیح، یہ جو پادری ہیں ان کے مولانا یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ بھی وہ کہ جو سب کچھ جانتا ہے. تو اگر یہ سچ کہتے ہیں تو وہ اللہ بھی جو سب کچھ جانتا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس کے یہ نمائندے ہیں، تو اس اللہ کو تو چاہیے تھا کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا علاج ان کو بتاتا. ادھر سے علاج کیوں آ رہا ہے جن کا ایس سچ دین سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ دین کے نمائندے کے طور پر نہیں پہچانے جاتے. لوگوں نے کہا بات تو ہے، ادھر سے دوائیاں کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری زندگی کی مشکلات، انسانی زندگی کی مشکلات کا حل یہاں سے کیوں نہیں آ رہا؟ جس اللہ کے یہ نمائندے ہیں وہ اللہ کیوں نہیں اپنے نمائندوں کو بتاتا کہ یار یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ میری مخلوق کی زندگی بہتر ہو جائے؟ اور اگر بہتر ہو رہی بھی ہے تو وہ ان سے نہیں ہو رہی، کہیں اور سے ہو رہی ہے. اور یہ چیز لوگ دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے. یہ کوئی علم بالغیب بھی نہیں تھا، لوگوں کے سامنے تھا. اس سے اب اگلے سٹیپس لیے گئے، اور وہ اگلے سٹیپس کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نام کی، گاڈ نام کی کوئی ہستی موجود نہیں ہے. اگر ہوتی تو ان کی طرف سے، ان کے ذریعے اس کے جو فائدے ہیں وہ تم تک پہنچ رہے ہوتے. فائدے ادھر سے پہنچ رہے ہیں. آپ دیکھیں، غور کریں، یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ دین کے نمائندوں کے غلط، ان لاجیکل اور واضح حقیقتیں کہ جو ثابت ہو رہی ہے تجربے سے، ان کے بعض اوقات ان کے خلاف سٹینڈ لے لینے سے، جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دی کہہ رہی ہوگی. اس کے نتیجے میں ایک تحریک شروع ہوگی، کس کے خلاف؟ دین کے خلاف. کیا کہا گیا ان سے؟ یہ کہا گیا کہ انسان اب اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں، بچپنے سے نکل کر، چھوٹے بچے ہونے سے نکل کر، اب انسان اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں. جب بچہ تھا تو اس کو دھوکہ دیا گیا دین کے نام پر. یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا بارش کیوں برستی ہے. تو کچھ چالاک لوگوں نے اس بچے کو اس سے پیسے کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک گاڈ ہے. کسی نے گاڈ درخت کی شکل میں ان کو دکھایا، کسی نے گاڈ مثلا گائے کی، جانور کی شکل میں دکھایا، کسی نے گاڈ سورج کی شکل میں دکھایا، کسی نے گاڈ پتھر کا بنا کے ان کو دکھایا، اور کہتے تھے کہ یہ ایک سپر نیچرل چیز ہے کہ یہ بارش برساتا ہے. اب یہ جو بارش نہیں برس رہی، یہ ناراض ہے تم سے. کیسے خوش ہوگا؟ ہمیں چندہ دو، قربانی کرو اس کے لیے. تو ان چالاک لوگوں نے چھوٹا بچہ جو ہے انسان کے بچپنے سے فائدہ اٹھایا اور ایک ہستی کو خدا کے نام سے گھڑ لی اور اس کے نام پر خود کھانے لگے. ایک جملہ بولا گیا، کس نے کہا ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے؟
یہ بالکل حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اللہ کو خلق کیا، یعنی انسان نے گھڑا ہے اللہ کوئی نہیں. پہلے اس چھوٹے بچے انسان کو پتہ نہیں تھا کہ بارش کیوں برستی ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سمندر سے پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس سے بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے. یہ ایک پروسیس ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، اس میں کوئی کسی اور طاقت کا عمل دخل نہیں. اور اس طرح کی باتیں، اب یہ ساری باتوں کو کیوں ایکسیپٹنس ملی لوگوں میں؟ اس لیے کہ ان کو فائدے زندگی کے انہی لوگوں سے اس سائڈ سے مل رہے تھے، اس سائڈ سے نہیں مل رہے تھے. یہ ان کو بیماری میں دوا دیتے تھے، اور جو اللہ کے نمائندے بنے ہوئے تھے وہ صرف ان کا فاتحہ پڑھتے تھے، علاج نہیں کر سکتے تھے. یہ کیا حرکت ہے کہ دین کو انسان کی زندگی کے تمام شعبوں سے مربوط رکھنے کی بجائے اور انسان کی زندگی کے تمام مسائل کو، اجتماعی ہوں، سیاسی ہوں، صحت کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، اقتصادی ہوں، تمام مسائل کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی بجائے چند رسومات میں دین کو محدود کر دینا، یہ جرم انہوں نے کیا تھا. یہ جرم انہوں نے کیا تھا. آج بھی ایسے چند رسومات میں. میرے پاس ٹائم کتنا ہے جی؟ بتائیے گا. ایک سلام پڑھیے حکومت والے. جو جرم انہوں نے کیا تھا وہ جرم آج بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. آپ اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں، آج کے ایک مثال کے طور پہ بالعموم عالم دین ایسے لوگ ہیں کہ جو مثلا انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے شعبے کی ذمہ داری سمجھتے ہو. یہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ایک بندہ سارے کام کرے گا، ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا. تو یہ دنیا کا بھی موجودہ سسٹم ہے، ایک بندہ سارے کام نہیں کرتا، لیکن ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم انسان کی زندگی کی تمام نیڈز، تمام ریکوائرمنٹس کو ایڈریس کرتا ہے. اگر ہم دین کو محدود کر دیں گے، جیسا کہ محدود کر دیا گیا چند رسومات کے ساتھ، تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مثلا 5 ٹائم فقط تم نے مسجد میں آنا ہے، نماز جماعت پڑھنی ہے، اور مثلا تم نے صرف آ کر یہ والی مجلس اٹینڈ کرنی ہے، یہ والا یہ رسومات ادا کرنی ہے. یہ ہم نے دین کی پشت میں خود چھرا بھر دی. دین وہی کام ہم نے کیا کہ جو ابلیس نے یورپ میں کروایا، اور دین کو انسان کی اجتماعی زندگی سے، سوشل لائف سے، پولیٹیکل لائف سے اٹھا کے باہر کر دیا. اور اس میں سب سے زیادہ شیطان کا مثلا جو اعلی کار بنے وہ افراد تھے جو دین کا نمائندہ کہتے تھے اپنے آپ کو، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گویا شیطان نے ان کو یوز کر لیا، ان کے غلط رویے کو یوز کر لیا لوگوں کو دین سے نفرت کروانے کے لیے. لہٰذا اس چرچ کے خلاف پوری ایک تحریک شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ بہتر جانتے ہیں. حکومت کے معاملات سے، سوشل معاملات سے، اجتماعی معاملات سے چرچ کو نکال دیا گیا، یعنی دین کو نکال دیا گیا. یہ جو مائنڈ سیٹ تھا، جو لوگ یہ کام کر رہے تھے، یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے بن رہا تھا؟ اس وقت کی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز سے، ایجوکیشنل جو سینٹرز تھے، مراکز تھے، کہاں سے یہ ترقی ہو رہی تھی؟ وہاں سے ہو رہی تھی. یہ جو میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک قسط ہے، پہلی قسط ہے اس داستان کی. یہ جو مائنڈ سیٹ تھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا، یہی ماحول تھا،
یعنی ایک فکر بن گئی کہ جو بھی بات جس میں دین کی کوئی بات آئے وہ غلط ہے. جب اللہ ہی نہیں ہے تو یہ باقی ساری باتیں خود بخود غلط ہے. انسان کو خود پر اعتماد کرنا ہے. انسان ہی سب کچھ ہے. نکالو دین کو باہر. ابھی تک جو انسان ترقی نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ دین ہے. دیکھ لو ان کی حالت, یہ کیا دے رہے ہیں تمہیں, تمہاری زندگی میں کیا بہتری لائی ہے انہوں نے؟ کوئی نہیں. کون تمہاری زندگی میں بہتر, کیا چیز تمہاری زندگی کو بہتر کر رہی ہے؟ سائنس. اور چونکہ یہ ہو رہا تھا اور رینیسانس کے زمانے میں بہت تیزی سے ہو رہا تھا, لوگ سفر کا جناب سٹیم انجن بن گیا. یعنی آپ کو سمجھ لیں کہ جیسے معجزہ ہو گیا. ٹھیک ہے, کتابیں چھپ رہی ہیں, مشین ایسے تھا جیسے پرانے زمانے میں کہتے کوئی جن کام کر رہے, جن کام کر رہا ہے. ایک مشین بن گئی. پہلے پورے شہر میں جناب 10 کوبلرز تھے, 10 موچی تھے, اور وہ ایک دن میں ہر موچی ایک جوڑا بناتا تھا. پورے دن میں شہر میں 10 جوڑے جوتوں کے بنتے تھے. اور ایک پھر جن آیا اس شہر میں مشین کی شکل میں کہ جو 1 گھنٹے میں 100 جوڑے بنا دیتے. تو ظاہر لوگ سائنس کے ان, میں معجزات کہہ رہا ہوں ان کو, معجزات ہی تھے. سائنس کی ان چیزوں سے کیا ہوا, لوگ متاثر ہو رہے تھے. یہ میں معجزہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ لیکن آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ جب آخری امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا, تو کیا ہوگا, جب وہ اعلان کریں گے تو پوری دنیا میں ہر بندہ اس کو سنے گا. اب جس زمانے میں یہ بات کہی گئی, ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے یہ معجزہ ہوگا. لوگ کیا اس زمانے میں کیا کہیں گے لوگ؟ معجزہ ہوگا. چونکہ ایک بندہ کتنا اونچا بول سکتا ہے, کتنی دور تک اس کی آواز جا سکتی ہے. لیکن معجزہ ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, ساری دنیا میں جو لوگ, اتنے لوگ بھی ہوں گے, سارے کے سارے اس کی بات کو سنیں گے. لیکن آج میں اور آپ اس کو معجزہ نہیں سمجھتے, چونکہ سائنس آلریڈی یہ معجزہ دکھا چکی ہے کہ ایک بندہ بول رہا ہو اور سارے دیکھ رہے بھی اور اس کو سن رہے بھی, کوئی پرابلم نہیں, نارمل سی بات ہے. اور ابھی کچھ عرصے کے بعد تو یہ اسکرینز وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی آپ. ٹھیک ہے, یہ جو چیزیں اٹھا کے چلنا پڑتا ہے, موبائل فون اٹھا کے چلنا پڑتا ہے, یا مثلا اسکرین میں دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو اسکرین چاہیے ہوتی ہے, چاہے ٹیلی ویژن کی ہو, چاہے ٹیب کی ہو, چاہے موبائل کی ہو, ضرورت نہیں رہے گی. آپ جدھر نگاہ کریں گے وہی تصویر بن جائے گی آپ کے لیے. ایسی زبردست ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ آ جائے گی. تو یہ جو چیزیں پہلے جادو کے ذریعے انسان تصور کیا کرتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, جادو سے یوں ہو سکتا ہے, جن یوں کر سکتے ہیں, اب یہ سارے جنوں والے اور جادو والے کام کون کر رہے ہیں؟ سائنس کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہو مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو کتاب دی تھی اس میں پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دی تھی بڑی شدت کے ساتھ کہ الفاظ میں آپ غور کیجیے. یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے, سورۃ الجاثیہ. اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, جمیعاً منہ, سارا کا سارا اپنی طرف سے. اب مجھے ورس نمبر یاد نہیں, سورہ جاسیہ ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ, اور تمہارے لیے مسخر کر دیے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ, جو کچھ آسمانوں میں ہے, وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ اس زمین میں ہے, جمیعاً سارا کا سارا, منہ, اس نے اپنی طرف سے.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو دماغ استعمال کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ یعنی گویا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر جس نے ایک سبجیکٹ کا سلیبس خود بنایا ہے، اس کا پیپر خود بنایا ہے، چیک بھی اسی نے کرنا ہے، پیپر نمبر بھی اسی نے دینے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے، اپنے بچے سے کہہ رہا ہے وہ ٹیچر کہ یہ جتنی بھی باتیں میں تجھے جانتا ہوں، میں نے تجھے تیار کیا ہے، میں نے تجھے تیاری کروائی ہے، سلیبس میں نے بنایا ہوا ہے، پیپر میں نے بنایا ہوا ہے، مارکیٹ میں نے کرنی ہے، اور میں تجھے یہ باور کروا رہا ہوں کہ تو تھوڑی سی کوشش کر تو یہ سارا کا سارا پیپر تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں نے بنائی ہے، تجھے میں نے بنایا، تیرے اندر کیا کیا میں نے صلاحیات رکھی ہیں، تجھے میں نے خلیفۃ اللہ کہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تجھے اپنا نائب کہا ہے زمین میں نے تیرے اندر تجھے فرشتوں سے اوپر کا مقام دیا، تجھے وہ جگہ دی جو میں نے فرشتوں کو بھی نہیں دی، اور میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے میں نے مسخر کر دی ہے، اب سوچو اس کائنات کے تم رازوں کو کشف کرو اور ان کو اپنے قبضے میں لو، اسے استعمال کرو جیسے تمہاری مرضی ہے، لیکن کون سی قوم؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لیکن میں جو بنانے والا ہوں اور میں جو تمہیں بنایا، تمہارے اندر میں نے کیا ٹینڈنسیز رکھی ہیں، کیا کوالٹیز رکھی ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ تم کر سکتے کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ لڈو اور بریانی کھانے پہ زور رکھا ہوا ہے، دین کو سمجھتے ہیں کہ ہر دین کی محفل اینڈ ہوتی ہے لڈو اور بریانی پر اور گوشت پر۔ جب یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا جن کو پہلے سے آپ کو پتہ ہے، اس کا میں آپ کو ثبوت پیش کروں، بہت سارے لوگ جو ہیں دین کو نہ پڑھتے ہیں نہ دین کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، صرف دین پر کیونکہ پڑھ رہے ایسے انسٹیٹیوٹس میں جہاں پر جو فکر آ رہی ہے اور جیسے آ رہی ہے خود ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن چونکہ ان کی مادی زندگی ساری کی ساری اسی نظام سے مربوط ہے، تو یہ بھی کم و بیش مور اور لیس بالکل ان کی پوزیشن بھی اسی عوام کی طرح ہے کہ جو رینیسانس کے زمانے میں ویسٹ میں رہ رہے تھے، کہ ان کی زندگی مربوط ہو رہی تھی، فوائد سارے مربوط تھے مادی سائنس سے، تو انہیں دین کیوں اچھا لگا، اور خاص طور پہ تب کہ جب دین کے نمائندے بھی انتہائی بےہودہ رویہ اپنائے ہوئے۔ میں چند دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کس قدر دین سے نفرت ہو جائے گی اگر انسان کو تھوڑا سا بھی سوچے، یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک مولانا بہت سارے بندوں کو اپنے سامنے بٹھا کے کہہ رہے ہیں عشق رسول پتہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ کے نام پر دیکھیں کتنی بڑی خیانت اور کتنا بڑا ظلم اور حیوانیت بتا رہے ہیں۔ آپ شاید یہ کلپ دیکھا اور نہیں دیکھا تو میرے پاس موجود ہے۔ کہہ رہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کدو شریف لایا گیا، ٹھیک ہے، کدو شریف لایا گیا، تو جب کدو شریف لایا گیا تو بیٹے نے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں۔ باپ جو عاشق رسول تھا، اب یہ عشق رسول کی حالت دیکھا، باپ جو عاشق رسول تھا اس باپ نے کہا کہ تجھے کدو شریف پسند نہیں؟ اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں۔ باپ نے کہا بیٹا بیٹھ گیا، باپ اٹھ کے گیا، اندر سے تلوار نکال کے لایا، بیٹے کا سر اڑا۔ لوگوں نے کہا تم نے اپنا بچہ مار دیا۔ کہتا میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ غذا اس کو پسند نہیں تھی، اور لوگ اگر سے کہہ رہے سبحان اللہ کیا عشق رسول ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو تیار کر کے آپ کسی کو بھی کوئی الزام لگا دو کہ اس نے توہین کر دی، اس کے بعد اس کی گردن کٹوا دو۔ پستی کی انتہا ہے، بے عقلی کی انتہا ہے،
اور لوگوں کے دینی جذبات اور اپنے رسول سے محبت کے جذبات سے کھیلنے کی انتہا ہے، لیکن وہ خود بھی قصوروار ہے کہ عقل کیوں استعمال نہیں کرتے کہ ایک بندہ جس کو کدو پسند نہیں ہے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ آیا کدو کا پسند نہ ہونا اس کا کوئی تعلق ہے؟ اور باپ نے اسے پہلے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ رسول اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس قسم کی لغویات یہ جب بتائی جائے گی ممبر سے، اور عجیب و غریب افسانے سنائے جائیں گے کہ جن کا حقیقی زندگی سے پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو آپ کا جوان کیوں آئے گا ان محفلوں میں سننے کے لیے؟ کس لیے آئے گا؟ صرف تب آ سکتا ہے کہ جب سوچنا چھوڑ دے۔ اس کو اپنی ذمہ داری کے طور پر لیجیے۔ کم از کم آپ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو گزشتہ لوگوں نے دین کے ساتھ، اس مکتب کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے اپنی بے عقلی کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے دین پر؟ مفت میں جنت خریدنے کے لیے۔ مفت سے میری مراد ہے ان باتوں پر عمل کیے بغیر۔ مولا علی علیہ السلام ایک عمر بچپنے سے لے کر اور ضرب لگنے کے وقت تک پوری عمر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، ساری زحمات برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تب جا کر وقت ضربت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا اور میں لڈو کھا کے کامیاب ہوتا ہوں۔ میں صرف ایک دفعہ واہ واہ کر کے کامیاب ہوتا ہوں، جبکہ میری پریکٹیکل لائف گواہی دے رہی ہے کہ میں اپنی پریکٹیکل لائف میں علی کو فالو نہیں کرتا۔ فالو کرنا دور کی بات، میں پوچھتا تک نہیں ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے دین بتایا۔ اس سے کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ان مسیحی پادریوں میں جنہوں نے جو سبب بنے اور موجب بنے کہ لوگ دین سے دور ہو گئے۔ یہ مغرب کے تعلیمی اداروں پر اس مائنڈ سیٹ کے لوگ، مادی مائنڈ سیٹ کے خدا کے انکار کی طرف مائل، یہ لوگ چونکہ ان کے زیر سرپرستی تھے وہ مراکز، تو یہ فکر دنیا میں پھیلنی شروع ہوئی۔ اپنی ٹیکنالوجی اور صنعت میں ترقی کی وجہ سے ان لوگوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ خدا مند فرماتا ہے جو میں نے تمہیں امانت دی ہے، جو تمہیں عزت دی ہے، اگر تم نے اس کو نہ رکھا، اس کی قدر نہ کی، تو میں لے لوں گا۔ میں لے لوں گا۔ میری کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، میری کوئی پارٹی نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ میری پارٹی بن گئی پھر جو مرضی کرتوت کرتے پھرے تو میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ ڈھکوسلے جو ہر مذہب اور ہر مسلک والوں نے اپنی اپنی عوام کو دیے ہوئے۔ اگر صحیح دین پہ چل رہے ہوتے تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ کافروں کو مومنوں پر برتری نہیں دیتا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز کبھی بھی ابداً اللہ کافروں کو مومنوں پر سبیل نہیں دیتا، یعنی ان پر برتری نہیں دیتا دنیا میں۔ یہاں پہ تو سارے کافر مومنوں پہ برتر ہو پڑے۔ اب بندہ قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے یا اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تو بڑا مومن بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں پر کافروں کو کبھی برتری نہیں ہوتی، اور یہاں پہ سارے کافر مومنوں پہ برتری پائے ہوئے ہیں، تو یا اللہ یہ کیا آپ نے وعدہ خلافی کر دی؟ تو اللہ کہے گا میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، تم مومن نہیں ہو جن کو میں مومن کہتا ہوں۔ تم سمجھو مومن کہنے سے مومن بن جاؤ۔ کہنے سے کوئی چینج تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ ایک جوک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ کسی ملک کے بادشاہ کا جو ہے وہ ہرن گم ہو گیا، تو اس ملک کی پولیس جو تھی وہ تلاش کر کے ناکام ہو گئی۔ پھر دوسرے ممالک کی پولیس بلائی گئی، بڑے بڑے ممالک کی، امریکہ، رشیا، یہ وہ جناب چائنیز، ساری پولیس ناکام ہو گئی، ہرن نہیں مل رہا تھا۔ تو
جو ہماری پاکستانی پولیس تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، تو ان کو لوگوں نے کہا تم تھرڈ ورلڈ کنٹری کی پولیس ہو، اتنی زبردست جو مشہور ہے دنیا میں پولیس، وہ نہیں ڈھونڈ تم کیا کرو؟ ان کا موقع تو دو ہمیں تو انہوں نے موقع دیا، تو یہ جنگل میں گئے ڈھونڈنے کے لیے ہرن، اور تھوڑی دیر بعد 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نا ایک انہوں نے ہاتھی کو پکڑا ہوا ہے اور اس کی چترول کر رہے ہیں، اور ہاتھی کہہ رہے میں ہرن ہوں، میں ہی ہرن ہوں جو گھما تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ہی ہرن ہوں جو گھما تھا سے کوئی مومن نہیں بن جاتا، میں ہی وہ مومن ہوں، میں ہی وہ مومن ہوں جن کے بارے میں سارے فضائل اہل بیت نے بتائے، میں ہی وہ مومن ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہوا ہے، میں ہی کرنے سے نہیں بنتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ انہی لوگوں نے پھر ان کے سامنے جو دنیا تھی، جو چیلنجز تھے، جو اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہے تھے اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انہوں نے جس طرح دیکھا دنیا کا مستقبل، دنیا کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کو کس طرح سوچنا چاہیے، اس سارے کے سارے سارا کا سارا فلسفہ، ساری کی ساری آئیڈیالوجی مائنس اللہ، مائنس ریلیجن، تو جہاں وہ مائنس کر سکتے ہیں وہاں مائنس کر دیتے ہیں، جہاں مائنس نہیں کر سکتے وہاں بے روح ریلیجن، وہ مذہب کا وہ تصور کہ جو ان کے دنیا کے تصور کے ساتھ نہ ٹکرائے، ان کے پلانز کے ساتھ نہ ٹکرائے، ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ بالکل ایڈجسٹ ہو جائے، وہ والا مذہب قبول ہے۔ وہ اسلام بھی قبول ہے، وہ یہودیت بھی قبول ہے، وہ ہندوازم بھی قبول ہے، وہ کرسچینٹی بھی قبول ہے، سارے مذاہب قبول۔ ہاں جو مذہب کا ہے نہیں میرا اپنا سسٹم ہے، میری اپنی ویلیوز ہیں، میرا اپنا اجتماعی نظام ہے، میرا اپنا سیاسی نظام ہے، لو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران بہت ہی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے، کس کی قیمت ادا کر رہا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں دین نظام زندگی ہے، دین مثلاً پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے، دین اجتماعی سسٹم دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا کہتے ہیں تم کہاں سے آ گئے، ہم نے تو ختم کر دی، ہم نے دین کو دفنا دیا ہے، تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی، تم کہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ دین سسٹم دے گا، لہذا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں۔ ایران کے ساتھ جو جنگ ہے وہ سیکولرزم کی جنگ ہے، وہ مادہ پرستی کی جنگ ہے، اور جس میں آپ دیکھتے ہو کہ نہ صرف جو مسلمان نہیں ہیں وہ ان کے خلاف چلتے ہیں، بلکہ جو سو کالڈ سیکولر مسلمان ہیں، سیکولر حکمران ہیں، وہ ان کے خلاف، کیونکہ ایمان کی وہ طاقت نہیں ان کے پاس کہ جو ایمان یہ کہتا ہے کہ تم تھوڑے بھی ہوگے اللہ تمہیں زیادہ پہ غلبہ دے دے گا، تم استقامت دکھاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ میں اپنی بات کو آج کے لیے یہاں پر تمام کر رہا ہوں کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں کچھ نہ کچھ آپ کو بیان کر پایا کہ کیا چیزیں سبب بنتی ہیں کہ لوگوں کے اندر دین کھوکھلا ہو جائے، لوگ دین سے متنفر ہو جائے۔ وہ دین سے متنفر نہیں ہو رہے ہوتے، وہ اس چیز سے متنفر ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ ان کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے، جو دین کے نام پر ان کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اتفاق ہو جائے کہ کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، شکل و صورت والی بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اچانک لڑکی کے ماں باپ کو پتہ چلے کہ مثلاً کوئی لڑکے میں مسئلہ ہے، لڑکی نہیں دے، ہم رشتہ نہیں کرنا، تو وہ کیا کریں؟ اپنی لڑکی کی جگہ کسی مثلاً کالی کلوٹی ان پڑھ کو وہ ہائر کریں اور وہ دکھا دیں گے یہ ہماری بچی ہے، تو وہ تو بھاگ جائیں گے دیکھ کر، اس سے شادی کون کرتا؟ ہم نے سنا تھا بچی پڑھی لکھی ہے، ہم نے تو سنا تھا بچی بڑی شکل و صورت والی ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی سیرت والی ہے، بڑا مطلب سمجھدار ہے، یہ کس کو دیکھ لیا؟ دین کے ساتھ بعض اوقات یہ کام کیا کرتے ہیں۔ وہ دین جو اللہ نے دیا، وہ دین جو رسول اللہ نے دیا، وہ دین جو اہل بیت نے بتایا ہے، اس کی جگہ ایک مسخ شدہ جس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے،
جس کے ہاتھ پیر کاٹے ہوئے ہیں، جس کو جدھر مرضی گھسیٹ کے لے جاؤ وہ تمہارے ساتھ جائے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں اپنے پیچھے چلائے، بلکہ تم اس کو جہاں مرضی گھسیٹو، تم فسق کرو، فجور کرو، تم ہر قسم کا گناہ کرو، وہ دین بیچارہ تب بھی تمہاری جنت تمہیں کنفرم کر کے دے رہا ہے۔ ایسا بےہودہ جو دین کا چہرہ ہے وہ نفرت کرا دے گا کسی بھی سوچنے والے۔ یہ جو دین ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، میں جو اپنی زندگی میں چیلنجز فیس کر رہا ہوں، میری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، میں ظلم کا آج کا جواب، میں ظلم کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ میری دنیا میں طبقاتی فرق ہے، میں اس طبقاتی فرق کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ میری دنیا میں مثلا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جن کے حقوق ان کو نہیں مل رہے، میں ان کے حقوق دلوانا چاہتا ہوں۔ کون سا سسٹم اس دنیا میں جو موجودہ سسٹم ہے میرے سامنے، کون سا سسٹم ہے کہ جو ان کاموں میں سب سے زیادہ مجھے ہیلپ کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ میرے ذہن میں، میرے سامنے جو چیلنجز ہے زندگی کے، سب سے زیادہ کون سا سسٹم مجھے سپورٹ کرے گا؟ اب جب وہ کمپیئر کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنے دیکھتا ہے کہ اسلام مجھے سپورٹ کرتا ہے اس میں، تو وہ اسلام جو اس کو پیش کیا گیا ہے، جو چند رسموں سے زیادہ بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس اسلام کے نمائندے اس ملک میں ظلم کے خلاف کچھ نہیں کر رہے، اس ملک میں دین کے نمائندے مثلا اس ملک سے جہالت ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اس ملک میں دین کے نمائندے دین سے غربت ختم کرنے کے لیے کوئی پراپر پلان کام نہیں کر رہے، کہتے ہیں یہ دین میری زندگی کے جو مجھے چیلنجز درپیش ہیں یہ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتا، یہ مجھے صدقہ خیرات کھلانا تو سکھا سکتا ہے، یہ مجھے اس کا عادی تو بنا سکتا ہے، لیکن یہ مجھے پریکٹیکل پلان کوئی نہیں دے سکتا کہ میں اپنی حالت کو ٹھیک کر سکوں، دعا دے سکتا ہوں، تعویذ دے سکتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی پلان نہیں۔ جس طرح زمانے کے ساتھ لے کر چلنا تھا، زمانے کے حالات کے ساتھ دین کو، وہ کام نہیں کیا گیا، اور اکثر جو زور لگا ہے طول تاریخ میں، اور جس کا رزلٹ آج میں اور آپ بھی بھگت رہے ہیں، اکثر جو زور لگایا ہے دین کے نمائندوں نے، وہ اپنے اختلافات کو اور گہرا کرنے میں اور ایک دوسرے کو اپنے جیسے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جہنم میں پہنچانے کی کوشش کرنے میں، اور اپنے معاشرے کو اس کی وجہ سے جہنم بنا دینے میں، اس پر بہت آپ ذرا اگر جا کے دیکھیں بکس میں کمپیئر کریں، اختلافات پر کتنی کتابیں لکھی گئی، مذہبی اختلافات پر علماء نے ایک دوسرے کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں، اقتصاد اسلامی پر کتنی کتابیں لکھی ہیں، سائنس کے بارے میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں مسلمان علماء کی طرف سے، سائنس کا تعلق ہے اسلام سے، ہر وہ چیز جو انسان کی دنیا میں بہتری کا سبب ہو یا آخرت میں بہتری کا سبب ہو، ہر وہ چیز اسلام کا موضوع ہے۔ کدھر ہے وہ اسلام؟ جب آپ آج کی نوجوان نسل کو دین نہیں بتا رہا ہوگا، تمہاری جو یہ مادی ضروریات ہیں ان کے بارے میں تمہیں دین کیا گائیڈ کرتا ہے، تعویذوں اور دعاؤں سے ہٹ کر، دو صورتیں پڑھ کے پھونک مارنے سے ہٹ کر پریکٹیکلی پلان دے کہ کیا تمہیں دین سجیسٹ کرتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ طوفان نہیں روکا جا سکتا، جیسے یورپ میں نہیں روکا گیا، اور قیامت کے دن وہ تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے اور عوام بھی ذمہ دار ہوں گے، اور عوام سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ جو جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا تو علماء بھی، کہ تم نے کیوں میرے مکمل دین کو نہیں بتایا، اور کیوں تم نے اس طرح کاٹ چھانٹ کر کے پیش کیا کہ جس کا نتیجہ یہ تھا۔ آپ خود دیکھ، ایک بچہ مسجد میں کتنا ٹائم گزارتا ہے، امام بارگاہ میں مسجد کتنا ٹائم گزارتا ہے، اور اسکول میں کتنا ٹائم گزارتا ہے، کالج میں کتنا ٹائم گزارتا ہے، یونیورسٹی میں کتنا ٹائم گزارتا ہے۔ اب تو ماشاء اللہ ایسا ہو گیا کہ دوست جو ہے مل کر اسٹڈی کر رہے ہیں، راتوں کو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یونیورسٹی کا ٹائم نہیں ہے اس ٹائم میں بھی جا کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دین کو کتنا ٹائم ملتا ہے، اور جو ٹائم میں وہ آ بھی جائے تو اس کو دیا کیا جاتا ہے،
کیا دیا جاتا ہے اس کو؟ فوڈ فار تھاٹ کیا دیا جاتا ہے اس کو؟ آپ قرآن کو الگ کتاب کو اٹھا کے دیکھو جو پیور ٹیکسٹ ہے، اسلام کا اصلی ذائقہ ہے جو، اس کو چکھ کے دیکھو، بھرا پڑا ہے عقل عقل عقل، فکر فکر فکر. اور یہاں پر بعض دین بتانے والے کہہ رہے ہیں سوچنا نہیں، سوچی پیا کے بندہ گیا. جو میں کہہ رہا ہوں بھیڑ بکری کی طرح قبول کرو، سوچنا نہیں ہے اس پر. یہ دین بتانے کا طریقہ ہے. جب یہ ہوگا تو رزلٹ وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے بدتر ہوگا، اس سے بدتر ہوگا جب تک کہ بانیان مجالس، وہ لوگ جو ٹرسٹیز ہیں مثال کے طور پر انتظامیہ ہیں اور ان مراکز کے انچارج ہیں، ان کی اجازت سے پتہ کس نے آ کر بات کرنی ہے، کس نے آ کر بات نہیں کرنی. جب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کا دین چاہتا کیا ہے اور یہاں سے ہمیں کرنا کیا ہے، کتنی بڑی امانت ہمارے پاس ہے. اگر بانی یہ دیکھ رہا ہو فلانا بندہ بلاؤ گے بھر جائے گا ہال. امام حسین علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہال بھر جائے، وہ تو ہال خالی ہو گیا تھا. تو تم کیوں ہال بھرنے کے چکر میں؟ ابھی آپ دیکھیں اس 13 رجب پر پچھلے جو سالوں کے منقبتیں ہیں اور قصیدے ہیں ان کو ذرا سنیے اور اس سال ذرا کمپیئر کیجیے. زیادہ میوزیکل ہو گئے، زیادہ ہلڑ بازی بیچ میں ہو رہی ہے، زیادہ قوم کو ڈانسنگ اور سنگنگ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. چونکہ قوم آتی ہے نا تو وہ دین کی طرف کب آئیں گے؟ جب دین بھی ناچ گا کے بتایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کیوں گانوں کی طرز پہ قصیدے بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قوم سارا سال گانے سنتی رہی اور ان کے انگ انگ میں جو موسیقی کی دھنیں ہیں نا وہ ہل رہی ہیں. تو جب اسی دھن پر جو سپر ہٹ گانے ہیں سال کے، جب اسی دھن پر ہم منقبت پیش کریں گے تو یہ ان کے دل کا ہر تار ہل جائے گا اور یہ کھل کے پھر پیسے بھی دیں گے اور جناب ہم بھی سپر ہٹ ہو جائیں گے، ہماری ریٹنگ بھی اوپر چل جائے گی. یہ دین ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ دین اس طرح کا بتایا گیا دین، یہ انسانیت کا نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو کام کرنے والوں کو بھی بیکار کر دے گا. اس طرح دین بتا کے ایکسپیکٹ کرتے کہ کوئی سوچنے والا انسان ادھر آئے نہیں آئے گا. اور اس ظلم میں جو انوالو ہے قیامت کے دن نہیں بچے گا. سب سے بڑا مجرم ہوا ہے وہ بھی مجرم ہے کہ جو دین کی کھل کے مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں مولا علی کو نہیں مانتا، میں امام حسین کو نہیں مانتا. وہ دشمن ہے. اس سے بڑا خائن اور اس سے بڑا جو مجرم ہے وہ کون ہے؟ جو ان ہستیوں کے نام پر ان کے لائے ہوئے دین کو مسخ کرتا ہے اور خراب کرتا ہے اور لوگوں کو کسی دین کے نام پر کسی اور چیز کے پیچھے لگا دیتا ہے. یہ بہت بڑے مجرم ہیں. یہ آج کے منافق ہیں. کفار اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے منافقین نقصان پہنچاتے. تو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ خدا کے لیے خود پہلے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. چھوڑیے یہ جو یہاں پر ناچنا ٹاپنا سکھا رہے ہیں، آپ کا ٹائم قیمتی ہے، چھوڑیے. ان میں یہ اس طرح پیسے لیتے ہیں اور وہ اس طرح پیسے لیتے ہیں جو دوسرے گویے میں کوئی فرق نہیں. یہ بدتر ہے ہم سے. وہ دین کے نام پر نہیں کرتے نا، وہ خود کہتے ہیں ہم غلط کام کر رہے ہیں. وہ دین کے نام پہ نہیں کرتے، یہ دین کے نام پہ کرتے. یہ لوگوں کو بے دین بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ اگر واقعہ محبت رکھتے ہیں دین سے اور اللہ سے، رسول سے، امام سے، اپنی ذمہ داری سمجھیے. اس سے بڑا جہاد آج کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو غریب کسے کہتے ہیں؟ اردو والا غریب نہیں،
غریب کہتے ہیں جو اپنے وطن میں نہ ہو، اجنبی ہو، لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، کوئی اسے دوستی نہیں کرتا، کوئی مشکل پڑ جائے اس کو ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں غریب. فرمایا کہ جب اسلام شروع ہوا تھا غریب تھا، پھر اللہ نے اسے طاقت دی، ترقی دی، اور ان قریب آنے والے زمانے میں یہ اسلام پھر غریب ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس کی غربت کے زمانے میں اس کے ساتھ ہوں. یہ لوگ غریب کریں اسلام. ان کو پیسے دینا سمجھے یہ دین کے لیے خرچ ہے، دین کی دشمنی میں خرچ ہے، دین کے چہرے کو مسخ کرنے میں خرچ ہے. لہذا جو دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے پہلے اسے پتا ہونا چاہیے دین ہے کیا چیز. دین ان رسومات کا نام نہیں ہے. دین 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بٹھا کے واہ واہ کروانے کا نام نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو آپ کو اہل بیت کی زندگیوں میں یہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن آپ کو اہل بیت کی زندگیوں میں کیا نظر آتا؟ مسلسل محنت، مسلسل استقامت، مسلسل تعلیم، مسلسل اصلاح، جتنی بھی جس کو موقع ملے. ہماری محافل کا ماحول اور اہل بیت کی محافل کا ماحول کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں. آپ نے کب سنے مولا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہو اور لوگ واہ واہ مولا واہ واہ ایک دفعہ پھر پڑھے؟ سنتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے، نافرمان تھے. آج مولا کی باتیں آپ اسی مولا کے فضائل بیان کرو، واہ 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 سبحان اللہ یہ وہ کریں گے. اسی مولا کی تعلیمات بیان کرو، چپ کر دیں کہیں گے یہ مولوی کو مشکوک سا ہے. مولا کی تعلیمات کیوں اندر سے کھوکھلا کر دی، بغیر کسی ذمہ داری کا احساس کیے جنت جوڑ دی گئی ہے انہی باتوں سے. لہذا جب ذمہ داری کی بات ہوتی ہے بندہ ہی اچھا نہیں لگتا جو بتا رہا ہوں، اور نہ ہی کو مزہ آتا. کون چینج کر سکتا ہے اس کو؟ ہمیں چینج کر دیں ذمہ داری لے کر. لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا نہیں کہہ رہے، پہلے دین کا خود پتہ ہو کہ دین کیا چیز ہے، اس کے بعد پھر اس دین کی تقویت کے لیے کوشش کی جائے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی جائے، تبھی ہو سکتی. ایک ایک بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو سوچے میں کیا کر سکتا ہوں. مت دیکھے ہو رکھا ہے. یہ خطبہ نمبر 147 میں نہج البلاغہ میں اس میں مولا فرماتے ہیں میرے بعد عنقریب تم پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب حد سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوگی اور باطل سے زیادہ دکھائی دینے والی چیز کوئی نہیں ہوگی. یعنی جو کچھ تمہیں دکھائی دے گا باطل ہی باطل ہوگا، اور اگر حق کو کوئی تلاش کرنا چاہے تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز حق ہوگی، جو ڈھونڈے گا اس کو ملے گی. مولا کا خطبہ ہے آج دیکھ. لیکن آج دیکھ لیں وہ جو دیکھ سکتا ہے، جو اندھا نہیں، اس کی آنکھیں. قرآن کہتے ہیں نا کچھ کو ہم نے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے عقل دی ہے لیکن سمجھتے نہیں، ہم نے کان دیے لیکن سنتے نہیں. بہت سارے لوگ ایسے. ہاں جو کانوں سے سنے جس طرح خدا چاہتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھے جس طرح اللہ چاہتا ہے، جو عقل استعمال کرے سمجھنے کے لیے سنجیدہ ہو تھوڑا سا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سے پردے ہٹا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایکچولی دیکھیے یہاں پہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو مست ہے جو نشے میں، جس کو دین ایک افیون کی طرح دیا گیا، ٹھیک ہے، جو صرف لطف دیتا ہے، گناہ معاف کرا دیتا ہے. سارا دن رشوت کھا کے آؤ، اس کے بعد ایک محفل اٹینڈ کرو، سکون ہو گیا، نشہ ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے. کسی غریب کا پیٹ پھاڑا تھا، کسی پہ جناب یہ ظلم کر دیا تھا، وہ ایک محفل اٹینڈ کر کے، اور خاص طور پہ اگر شک بھی رہ گیا تو تھوڑا اگر چندہ دے دیا تم نے تو پھر تو کنفرم تمہارے معاف ہو گئے. اس قسم کا مکروہ دین جب بتایا جائے گا بیزاری ہوگی. ہر منصف مزاج کو نفرت ہوگی اس دین سے، اور مظلوم تو اس دین کے لیے بددعائیں کرے گا. یہ کیسی فرعونیت ہے جو دین کے نام پہ آپ کو مسلط کر دی گئی. یہ اسلام نہیں ہے. اپنی بات کو میں تمام کرتا ہوں. پیور خالص اگر آپ دین کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ جو اہل بیت نے بتایا، اور اس طریقے میں فرسٹ سٹیپ اللہ کی اپنی کتاب ہے قرآن مجید، کہ اس کتاب سے بھی لوگوں کو دور رکھنے کے لیے شیطان نے سو کالڈ علماء کی زبان سے
بیہودہ ترین پروپیگنڈا قرآن کے خلاف کیا ہوا ہے کہ اس کو جناب یہ 10 میننگ ہے اور 20 میننگ ہے، جھوٹ کے پرندے پر مبنی اس طرح ذہنوں میں ڈال دیے کہ پبلک سمجھتی ہے ہم قرآن مجید سے کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے. جو بڑے بڑے فراڈ قیامت کے دن اور بڑے بڑے گھپلے جو کھلیں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک یہ سکینڈل ہوگا کہ کیسے قرآن سے دور کیا گیا. اور پتہ تب چلے گا جب رسول اللہ کہیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تب کوئی بےہودہ قسم کا انسان یہ نہیں کہہ سکے گا یہ تو سمجھ نہیں آتا تھا. اگر یہ سمجھ نہ آتا ہوتا تو رسول اللہ رسول پاک کی شکایت کرنا بنتا ہی نہیں. مجھے مثال کے طور پر مجھے ایک ایسی زبان میں کتاب دی جائے، ایک ایسے کوڈ میں لکھی ہوئی ہو، وہ کتاب مجھے دی جائے اور مجھے وہ کوڈ پتہ ہی نہیں کہ اسے ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے، اور پھر میرے اوپر ایف آئی آر کرا دی جائے کہ اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ تب ایف آئی آر ہو سکتی ہے کہ جب کہ معلوم ہو کہ اس نے اپنی سستی اور کوتاہی سے ذمہ داری ادا نہیں کی، ورنہ اس کی باتیں سمجھ میں آنے والی تھی. قرآن کوڈ نہیں، اس کو کوڈ بنا دیا گیا. یہ خود نہیں ہے کوڈ، ہمارے ذہنوں میں کوڈ بنا، عوام کے ذہنوں میں کوڈ بنا دیا گیا. کس لیے بنا دیا گیا ہے؟ تاکہ جس نے جو گیم کرنی ہے کھل کے کرے، اور لوگوں کے پاس جو سب سے اوتھینٹک سورس ہے انفارمیشن کی ادھر جائے ہی کوئی نہ، تاکہ چیٹرز پکڑے نہ جائیں، تاکہ بے ایمان پکڑے نہ جائیں. لہٰذا اس کا راستہ ہی بند کر دیا. اس کو چونو، اس کو چاٹو، اس کے اچھے کور بناؤ، اس کے تعویذ بناؤ، اس کو زعفران سے لکھو، اس کو کے گلاب سے لکھو، اس سے مردے بخشواؤ. جس کام کے لیے یہ آیا ہے خبردار وہ نہیں کرنا، باقی جو دل ہے کرو قرآن سے. ہو رہا ہے. اس دین سے ہر سوچنے والا دور جائے گا. یہ غیر عاقلانہ ہے، یہ ان لاجیکل ہے، منطق سے خالی ہے، عقل سے خالی ہے، سوچ سے خالی ہے. خدا رب العالمین اسلام کی میں کہوں گا کہ اس غربت کے زمانے میں ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس دین کی مدد کرنے کی توفیق دے. یہ وہ مدد ہے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. وہ والی مدد ہے. ورنہ نہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے دین کو کسی کی مدد کی. اصل میں ہمیں اپنی مدد کرنی ہوتی ہے، چونکہ جس کا دین ہے اسی کے سامنے ہمیں جا کر پیش ہونا ہے. اگر ہم بچوں کو مجبور ہیں ایسے اداروں میں بھیجنے پر جہاں پر یہ ماحول ہے، تو پھر جو وہاں پر کمی ہے اس کو خود دور کریں، اور وہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے سے نہیں دور ہوگی. جو اس کے سوالات ہیں، منطقی سوالات ہیں، جو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو دین کا یہ معاملہ غلط ہے، فلاں ہے، یہ وہ ہے، اس کو صحیح طرح بتایا جائے. اگر اس کو ڈانٹا جائے، اگر اس کو برا بھلا کہا جائے تو کافر والی باتیں کر رہا ہے، تو آج منحوس تو کیا باتیں کر رہا ہے، اس سے آپ روک نہیں سکتے اور دور کریں گے اس کو دین سے. اور ایسی باتیں وہی کرتے ہیں جن کو جو خود جائے ہوتے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہو تو پھر کافر ہو جائے گا، تو مرتد ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا. اللہ جانے ہم سے کون سا گناہ ہوا، ہمارا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے. گناہ ہوا ہے مادیت میں دھکیل کر اور اس کے دین کو پراپر آپ نے بندوبست نہیں کرتے، گناہ ہوا ہے. اس گناہ کا رزلٹ بھی نکلے گا. میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں انشاءاللہ اس سے مربوط سوال اور شاید کچھ کوشچنس پہلے سے جو آئے ہوئے تھے تو ان کو جواب دینے کی میں کوشش کروں گا. ایک سوال پڑھیے محمد.